دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ترجمہ دیکھیے اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا ملائکہ سے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا واستکبر تکبر کیا وکان من الکافرین اور کافروں میں ہو گیا وقلنا ہم نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ اے آدم تم اور تمہاری اہلیہ زوجہ جنت میں رہو وکلا منہا اور جنت سے کھاؤ رغدن خوب فراغت کے ساتھ حیث شئتما جہاں سے تم چاہو ولا تقربا هذه الشجرہ اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ فتکونا من الظالمین تو تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں درس میں ہم نے سنا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اس پیدائش سے پہلے فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا اس پر فرشتوں نے جو کہا کہ ہم آپ کی حمد تسبیح بیان کرنے کے لیے موجود ہیں، آپ مزید ایک ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرماتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دو جوابات دیے۔ پہلا جواب تھا حاکمانہ کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میرے کام پر سوال قائم کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب حکیمانہ تھا۔ حکیمانہ مطلب یہ ہے کہ بات کو سمجھاتے ہوئے دلائل دیتے ہوئے پھر اللہ نے جواب دیا، حضرت آدم کو سکھایا تمام چیزیں اور تمام چیزوں کے نام، اور اس کے بعد پھر وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اس سے زیادہ ہمارا علم نہیں ہے۔ ان باتوں کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے باضابطہ روح پھونک کر ایک مکمل انسان بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو وہ سارے نام سنا دیے، بتا دیے۔ پھر اللہ نے ثابت کر دیا کہ دنیا میں خلافت علم کی بنیاد پر ملتی ہے، دنیا کی فضیلت علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، محض عبادت یہ فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے، اللہ کی نمائندگی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نمائندگی زمین پر خلافت اسی انسان کو زیب دیتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہو۔ اسی وجہ سے پہلے زمانے میں خلفاء جو ہوتے تھے وہ وقت کے سب سے بڑے عالم بھی ہوتے تھے، مجتہد بھی ہوتے تھے۔ وہ ایسے نہیں ہوتے تھے بلکہ وہی حاکم، وہی امیر، وہی قاضی، وہی امام، سارے چیزیں انہی کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ بعد میں آ کر کے پھر خلافت یعنی انتظامی امور الگ ہو گئے اور دینی امور الگ ہو گئے۔ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی،
دین کو سیاست سے الگ کیا گیا، سیاست کو دین سے الگ کیا گیا، اور یہ ہوا کھڑا کیا گیا کہ سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر یوں بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں اصل میں یہ ایک ذہنی طور پر یوں سمجھیے کہ یہ ذہنی طور پر پوری دنیا میں ایک ہوا چلائی گئی کہ مسلمانوں سے خلافت کا شوق ختم کیا جائے، مسلمانوں سے دنیا پر حکومت کرنے کا جذبہ نکال دیا جائے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے سیاست کو شجر ممنوع بتایا گیا، اب اس کو پھر ایک غلط چیز ثابت کر کے دین سے اس کو دور کیا گیا، جبکہ دنیا کے اندر حضرت آدم کو جو بھیجا گیا، میں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی کہ مقصد تخلیق دو طرح کا ہے، ایک ہے پیدائش کی وجہ تکوینی، اور تکوینی وجہ یہ ہے کہ زمین میں اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے انسان کو بھیجا ہے، اور اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے، اور حکومت میں داخلے کے لیے سیاست کا راستہ ہے۔ تو گویا کہ تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نمائندہ بنایا، اور تشریعی طور پر انسان کو جو پیدا کیا وہ عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو دو الگ الگ حیثیتیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد اب یہ سنیں کہ جب حضرت آدم کی فضیلت زبانی طور پر فرشتوں نے کہہ دی لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ آپ نے ہم کو جو سکھایا ہم اس اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں جانتے، اور مقابلے میں حضرت آدم ہیں، حضرت آدم کو وعلم آدم الاسماء کلھا، کل جہان کا کل کائنات کی چیزوں کا علم حضرت آدم، تو حضرات فرشتوں نے زبان سے مان لیا کہ آدم ہم سے افضل ہیں۔ اب چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلیفہ بنانا تھا، تو دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق تھی اس زمانے میں اس وقت وہ ملائکہ اور جنات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ملائکہ اور جنات کو حکم دیا کہ زبانی طور پر تو آدم کی بڑائی تسلیم کر رہے ہو، عملی طور پر آدم کی تعظیم بجا لاؤ، آدم کے آگے سجدہ کرو۔ تو پھر حضرات ملائکہ نے حضرت آدم کے آگے سجدہ کیا۔ وہ سجدہ کیا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں کو گویا کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سلامی دلوائی گئی، جیسے کوئی حکمران ہو، کوئی بڑا عہدیدار ہو، اس کو کسی عہدے پر فائز کیا جائے تو ایسی صورت میں اس کے نیچے کام کرنے والوں کو کے ذریعے اس کو سلامی دلوائی جاتی ہے، اس کے ساتھ آگے اس کا احترام کروایا جاتا ہے، گویا کہ عملی طور پر یہ کروا دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کے تابع رہیں گے، آپ کے ماتحت رہیں گے۔ تو یہ ملائکہ کے ذریعے سے ایک تعظیمی سجدہ کروایا گیا، احترام کا سجدہ کروایا گیا، اور پھر وہ سجدہ کیا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ غیر مسلموں نے ایک سوال کیا اسلام پر، اور ان 26 آیتوں میں ایک آیت یہ بھی ہے وسیم رضوی نے جو لکھی کہ اسلام مسلمانوں نے سجدوں کو، غیر اللہ کی عبادت کو منع تو کہتے ہیں، لیکن خود ان کے اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا تھا۔ اس کو ذلیل بنا کر، اس کو بیز بنا کر بہت سارے لوگوں نے قبر کو سجدہ کرنے کو ثابت کر لیا، بہت سارے لوگوں نے قبر پرستی پر اس کو دلیل بنایا ہے، حالانکہ یہ مسئلہ بہت صاف ہے۔ شریعت کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کو دین کہتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کو دین کہتے ہیں۔ اس زمانے میں فرشتوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، سجدہ کیا، وہ دین تھا۔ اللہ نے کہا سجدہ نہ کرو، اب اگر کوئی سجدہ کرے گا تو وہ بے دینی ہوگی۔ اس زمانے میں اگر فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہوتا تو وہ بے دینی تھی۔ آج اگر سجدہ کریں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کو تو وہ بے دینی ہوگی۔ تو اصل مسئلہ سجدے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ اللہ کے حکم کا ہے۔ اللہ کا حکم تھا تو ہوا، اللہ نے منع کیا تو رک گئے۔ بہت سارے مسئلے اس اصول سے حل ہو جاتے ہیں۔ اسلام پر جتنے اعتراضات ہوتے ہیں، اگر اصول انسان کے ذہن میں رہیں تو سارے اعتراضات کا جواب ہے، علماء نے دیا ہے، دیتے رہتے ہیں۔ اصول آدمی کو معلوم ہو، یہاں اصول کیا ہے؟ اصول صرف سجدہ نہیں ہے، بلکہ سجدے کو کرنے کے لیے اللہ کا حکم کیا تھا۔ اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو، اب فرشتوں پر لازم تھا کہ سجدہ کریں۔
اب یہاں یہ سوال نہیں پیدا ہو سکتا کہ اللہ نے سجدہ کیوں کروایا. اللہ مالک ہے، وہ اپنی مرضی میں جو چاہے کرے، اس کا اختیار ہے، وہ جس کو جو چاہے حکم دے. اللہ کے اپنے فیصلے، اللہ کی اپنی مرضی ہے. کسی مخلوق کو اس کے کاموں پر سوال کرنے اور سوال قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو جو سجدہ کیا وہ ان کے ساتھ خاص تھا. اب دنیا میں شریعت محمدیہ میں کسی انسان کے لیے، کسی جاندار کے لیے، کسی غیر جاندار کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی مرشد کے لیے، کسی قبر کے لیے، کسی اور کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے، شرک ہے. اب معاملہ صاف ہے. اس آیت کو بنیاد بنا کر اس وقت دلیل نہیں پکڑی جائے، اس لیے کہ یہ ایک الگ دنیا کا معاملہ ہے. آسمانوں پر جو ہو رہا ہے اس دور کا معاملہ تھا. یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. اور آقا کی شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں. ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی فاروق صاحب مدنی جامعہ کلکوا کے استاذ تفسیر، وہ عجیب نکتہ بتاتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے سنتے ہوئے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی شرافت، اس کے مقام، اس کی عظمت کو ثابت کیا ہے. اللہ کی نگاہوں میں شریعت محمدیہ پر عمل کرنے والوں، امت محمدیہ کے اندر پیدا ہونے والوں کی پیشانیوں کا اتنا مقام ہے کہ اپنے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنے کو منع کر دیا ہے. یہ حضرت نے نکتہ نکالا. واقعی اس امت کی فضیلت، اس امت کا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیشانیوں کو اپنے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنے سے منع کر دیا. اگر کوئی آدمی اپنی پیشانی اللہ کے ساتھ کسی اور کے آگے جھکائے، اللہ کو چھوڑ کر جھکائے، یہ تو ہے ہی معاملہ خطرناک. اللہ کے ساتھ بھی اگر کسی اور کے آگے اپنی پیشانی جھکاتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے محمدی ہونے پر شک ہے، اس کو اپنے محمدی ہونے پر اطمینان نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت معاذ نے آ کر پوچھا تھا جب وہ یمن کے سفر سے آئے، امت کے سب سے بڑے عالم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا عجم میں کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں. سلام، ان کے ہاں سلام سجدہ تھا، لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں. آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. آقا نے فرمایا کہ معاذ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سجدہ اللہ کے لیے خاص ہے. اللہ کے علاوہ اگر کسی کے لیے سجدے کی گنجائش ہوتی، میں بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن میں ان کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو صاف مطلب یہ ہے کہ ہماری پیشانی بہت احترام کی چیز ہے. ہر ایک کے آگے اس کو جھکانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، شرک کا گناہ ہوگا. اور اگر عقیدے کے ساتھ کوئی جھکائے، ایک تو عملی طور پر جھکائے، حرام ہے، موت سے پہلے توبہ لازم ہے. اور اگر کوئی عقیدے کے ساتھ جھکائے کہ نہیں اس قبر پر بھی مجھے جھکانا ہے، ان سے مجھے ملے گا، اگر اس عقیدے سے کوئی جھکاتا ہے تو پھر اس کا ایمان نہیں رہا، وہ مشرک ہو جاتا ہے. بہت نازک معاملہ ہے ایمان اور شرک کا. اس لیے قبروں سے ایک حد تک آدمی کو دوستی ہو، ان کے لیے ثواب کی دعا کرتے رہیں. باقی ان کے پتے کھا جائیں، ان کے اوپر ڈالنے والے اور پرانی پتیاں چبا جائیں، یہ ساری چیزیں اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. چاہے اس کے خلاف میں ہزاروں دلائل لوگ قائم کر لیں کہ فلاں ہوا تھا، فلاں ہوا تھا، فلاں ہوا تھا. اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، امت کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضور نے کیا ہوتا، صحابہ میں سے کوئی صحابی کرتے تو امت کو اجازت تھی. باقی اپنی طرف سے کچھ بھی دلیل بنا لیں، میڈ ان انڈیا حدیث بنا لیں اور اس کو سنا لیں واٹس ایپ فیس بک پر، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. بہرحال سجدہ اللہ کے لیے خاص. آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا اس میں ابلیس بھی تھا. اب یہ ابلیس کہاں سے آیا؟ فرشتے تھے، فرشتوں میں ابلیس کا کہاں سے دخل؟ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کا قصہ یہ ہوا کہ یہ جنات میں سے تھا. انسانوں کی پیدائش سے پہلے جنات پیدا ہو چکے تھے، ملائکہ بھی تھے اور جنات بھی تھے، اور روئے زمین پر جنات بستے تھے. ان لوگوں نے شرارت کی، ان کی شرارت پر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کر ان کی پٹائی کرو. فرشتے آئے، جنات کی دھلائی ہوئی. ان کو کہاں بھیجا؟ جزیروں میں بھیج دیا. آئی لینڈ جو ہوتے ہیں
جزیروں میں بھیج دیا، پہاڑوں میں بھیج دیا، غاروں میں ان کو آباد کر دیا، اب دنیا سے ان کو صاف کر دیا۔ گویا کہ انسانوں کے آباد ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے تخلیہ کروایا کہ تم نکلو، دوسری مخلوق آ رہی۔ اب یہ پہاڑوں میں، درختوں پر، پرانے محلات وغیرہ میں ان کا بسیرا آج بھی ہے۔ آج بھی یہ پہاڑوں ہی میں رہتے ہیں، عام طور پر ویران جگہوں پر ان کو رہنا پسند ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں یہ جو ابلیس تھا، لکھتے ہیں مفسرین کہ یہ چھوٹا سا پلہ تھا۔ اس کو فرشتوں نے کہا کہ چھوٹا ہے، چلو اس کو لے چلتے ہیں اوپر۔ اس کو لے گئے اوپر لے جا کر کے اس کی تربیت کی، اس کے ساتھ رکھا۔ حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکزہ، ہمارے استاد محترم، وہ حدیث کے درس میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ابلیس کو فرشتوں کا استاد سمجھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کا استاد کوئی نہیں، فرشتے اللہ سے براہ راست سیکھے ہوئے۔ فرشتوں کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، وہ معلم الملائکہ نہیں۔ لوگ سناتے ہیں اکثر کہ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا۔ سردار نہیں تھا، وہ جنات میں سے تھا۔ سردار ہونے کے لیے اپنوں میں ہونا ضروری ہے، ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ وہ جنات میں سے تھا، ملائکہ نور سے بنے، وہ آگ سے بنے۔ اب جنات میں سے تھا، جنات میں سے اٹھا کر اس کو فرشتوں نے اپنے ماحول میں رکھا، اس کو سکھایا، پڑھایا، لکھایا، بہت کچھ اس کو بنایا۔ مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کا سکھانے والا نہیں تھا، معلم نہیں تھا، بلکہ وہ معلم تھا۔ معلم کا مطلب یہ ہے کہ جس کو فرشتے سکھائیں۔ فرشتوں کو سکھانے والا یہ نہیں تھا، بلکہ اس کو فرشتوں نے پڑھایا، سکھایا۔ تو فرشتوں کی صحبت میں رہ کر کے اس نے ایک مقام حاصل کیا اور ایک رتبہ حاصل کیا۔ علامہ مظہری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ میں نے حوالے اس لیے نقل کیے کہ کسی کو اگر تفصیلی مطالعہ کرنا ہو تو کتاب میں دیکھ سکتا ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جنات میں سے ہونے کی وجہ سے شرارت اس کی فطرت میں تھی۔ فرشتوں کے ساتھ وہ اس لیے رہتا تھا تاکہ دنیا کی بادشاہت کسی نہ کسی طرح سے حاصل کر لے۔ شروع ہی سے بدماش، دنیا کی بادشاہت کسی نہ کسی طرح حاصل کر لے، تو اس کے لیے پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اس نے عبادت نہ کی۔ ہر جگہ سجدہ کیا، ہر جگہ اس نے عبادت کی، ہر جگہ جاتا بہت زیادہ نیک بنتا تھا، بتاتا تھا اپنے آپ کو۔ اب اس کی ساری نیکی دھری کی دھری کہاں رہ گئی؟ جب ایک مخلوق کو مٹی سے بنا کر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اس کو بھی کہا کہ تم بھی سجدہ کرو۔ فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر چونکہ شرارت تھی تو اس نے کہا کہ میں کیوں کروں۔ یہیں سے اس کا خاتمہ، اس کا معاملہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی جو کفر اس نے اپنے اندر چھپایا ہوا تھا، جو شرارت اپنے اندر چھپائے ہوئے تھی، وہ شرارت اس نے ظاہر کر دی۔ اللہ کا حکم آتے ہی مان لیتا، بچ جاتا، لیکن اس نے دماغ لڑا دیا۔ اس نے سوچنا شروع کیا کہ مٹی اور آگ میں دونوں میں کون سی چیز اچھی، تو اس کمبخت کو سمجھ میں آیا کہ آگ افضل ہے۔ حالانکہ دلائل سے علماء نے ثابت کیا۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں، کاندھلے کے، وہ فرماتے ہیں کہ آگ پر مٹی کو 10 وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ اس میں حضرت نے بہت ساری چیزیں دکھائی اور یہ بتائی کہ مٹی میں کوئی ایک بیج ڈالو، امانت کے طور پر رکھے گی، درخت بنا کر واپس دے گی۔ آگ میں کچھ بھی ڈال دو، جلا کر خاک کر دے گی۔ تو آگ اور مٹی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن اس کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی تھی، اس نے سوچ لیا تھا اور غلط سوچا تھا، اور اس کے سوچنے کی وجہ تھی اس کا حسد اور اس کا تکبر۔ اس نے آدم کو اپنے سے حقیر سمجھا، آدم کو اپنے سے کم سمجھا، اور یہی تکبر ہے، اپنے سے کسی کو کم سمجھے، چاہے دین کے معاملے میں سمجھے، چاہے دنیا کے معاملے میں سمجھے۔ اس معاملے میں دیندار بڑے خطرے میں ہوتے ہیں کہ وہ خود کو دوسروں سے دین کے معاملے میں اچھے سمجھتے ہیں، افضل سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو گیا گزرا سمجھتے ہیں۔ یہ خطرناک چیز ہے، خاتمہ خطرناک ہوگا، اس لیے کہ اصل چیز ہے تکبر کا مٹنا، اور اس کا الٹ جو ہے وہ عاجزی ہے۔ عاجزی اور تذلل یہ ہے انسان اپنے کو سب سے گیا گزرا سمجھے۔ آخرت اگر اچھی ہوگی تو کامیاب ہوں گے، دنیا کے اعتبار سے تو بھائی میں سب سے گیا گزرا آدمی، میں سب سے گیا گزرا آدمی ہوں، باقی دل کے اعتبار سے اللہ سے دعا مانگتا رہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ حضور نے دعا سکھائی، مناجات مقبول میں یہ دعا موجود ہے، روزانہ پڑھنا چاہیے آدمی کو، خاص طور سے رمضان کے موقع پر۔ مناجات مقبول 7 دنوں میں
حدیث کی 7 دعاؤں کو جمع کیا حضرت تھانوی نے، روزانہ ایک حصہ اس کا پڑھے، ساری دعائیں حدیث سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کو آدمی مانگے۔ اس میں ایک دعا ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا، لوگوں کی نگاہوں میں میری عزت بڑھا۔ اتنی پیاری دعا ہے، تکبر سے بھی آدمی بچے گا، لوگوں کی نظروں میں معزز بھی بنے گا۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی۔ تو شیطان کے بارے میں آتا ہے الا ابلیس، اس ابلیس کمبخت نے منع کر دیا، ابا، انکار کیا۔ ابا انکار کرنے کو کہتے ہیں، اور انکار کے لیے ایک لفظ عربی میں آتا ہے منع کرنا۔ تو منع کہتے ہیں ایسا انکار جس کے پیچھے کوئی کیفیت نہ ہو، کوئی جذبہ نہ ہو، اور ابا کہتے ہیں ایسا انکار جس کے پیچھے تکبر ہو، جس کے پیچھے بڑائی ہو، حسد ہو، تو ایسے انکار کو ابا کہا جاتا ہے۔ ابلیس نے کہا میں نہیں کرنے والا۔ یہاں قرآن نے پورا واقعہ نہیں بیان کیا، دوسری جگہوں پر اس کو بیان کیا۔ آج جو تراویح میں ہمارا پہلا رکوع شروع ہوگا سورہ اعراف کا، اس میں یہی واقعہ تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا۔ پوچھا اس سے تو کیوں سجدہ نہیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے آپ نے آگ سے بنایا، میری عمر اس سے زیادہ ہے، میں سینئر ہوں، یہ آج پیدا ہوا، آپ مجھے اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، آپ کو سینئروں کا کوئی خیال نہیں، آپ ہمارا لحاظ نہیں کر رہے، آپ آنے والوں کو نیو کمرز کا آپ بہت خیال کر رہے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میرے حکم کو مانتا بھی نہیں ہے اور دلائل کے ذریعے اپنا غلط ہونا بھی ثابت کر رہا ہے، فخرج، نکل یہاں سے، میرے دربار میں آنے کی اب اجازت نہیں۔ اس کو جو وہاں سے نکالا گیا، آسمان سے نہیں بھیجا گیا، دربار میں جو اس کی قربت تھی، آنا جانا لگا تھا دربار الہیہ میں، وہاں بند کیا گیا۔ وہ جو پاس تھا نا اس کا، ہمیشہ اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی، بولے اب تو نہیں آ سکتا، اب ہو گیا۔ لیکن ابھی وہ جنت میں، جہنم میں، آسمانوں میں رہ سکتا تھا، پورا اس کو نہیں نکالا گیا۔ وہاں سے صرف یہ کہا کہ اب میرے پاس نہیں آنا ہے، تجھے نکل یہاں سے۔ تو اس نے کہا 2-3 باتیں کر لوں؟ اللہ نے کہا کر لے۔ اب اللہ کا کرم دیکھیے، اس نے کہا اے اللہ آپ نے مجھے ذلیل تو کیا، آدم کے آگے آپ نے میری حیثیت گرائی، اس کی وجہ سے مجھے یہاں سے آپ نے نکالا۔ اب میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں، یہ اس کے ساتھ اس کی جو نسلیں آئیں گی، جو ذریت آئے گی، ان کو چھوڑنے والا نہیں۔ یہی الفاظ ہیں۔ اس نے کہا آج آئیں گے سورہ اعراف میں کہ ان کو میں چھوڑنے والا نہیں۔ کیا کرے گا؟ کہنے لگے پہلے تو آپ سے درخواست یہ ہے میری عمر بڑھا دو، مجھے قیامت تک موت نہ دینا۔ اللہ نے کہا چل انک من المنظرین، قیامت تک تیری زندگی بڑھ گئی، اب تو جیے گا۔ تو پہلی چیز اس نے شیورٹی لے لی کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ تو پہلی بات دیکھ لیا، اس نے جانتا تھا، اللہ تعالیٰ کو قریب سے دیکھا ہوا تھا، اللہ کتنے ہی جلال میں ہوں، بندہ درخواست کرے قبول ہو جاتی ہے، وہ جانتا تھا۔ تو اس نے جلال کے عالم میں بھی درخواست پیش کی، قبول ہو گئی۔ اللہ کا بھی ایک تکوینی نظام چل رہا تھا کہ آدم کے ذریعے پوری دنیا کو بسانا تھا، تو ایک شر اور ایک خیر دونوں ہونا تھا، تو خیر کو بھی تو شر کو بھی تو باقی رکھنا تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا تیری عمر بڑھ گئی۔ اب جب اس کی عمر بڑھی تو اس نے ایک اور چیز پوچھی، اللہ کچھ اسپیشل پاورز مجھے دے دے، کیا کہ ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی طاقت میرے اندر پیدا فرما۔ اللہ نے کہا جا۔ اللہ نے یہ بھی اجازت دے دی، اب ڈھیل دے رہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے یہ بھی لے لے یہ بھی لے۔ اس کے بعد اس نے اللہ کے آگے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، آدم کی وجہ سے مجھے آپ نے ذلیل کیا، جس راستے پر آپ آدم کو چلانا چاہتے ہیں میں ان کے اس سیدھے راستے کی رکاوٹ بن جاؤں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کے سیدھے راستے کی رکاوٹ بنوں گا۔ الفاظ ہیں یہ قرآن کے، اور اتنا نہیں کہ بنوں گا، اور اس کے بعد ان کو آگے سے بھٹکاؤں گا، پیچھے سے بھٹکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے، ہر طرف سے ان کو آ کر کے آپ کے راستے سے بھٹکانے کی میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میری بھی ایک بات سن لے۔ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ اللہ نے کہا میری ایک بات سن لے، تیرا داؤ میرے ان مخلص بندوں پر نہیں چلتا جو میرے لیے عبادت کرتے ہیں، جو لوگوں کے لیے عبادت کرنے والے ہیں وہ تو تیرے چکر میں پھنسیں گے، لیکن میرے مخلص بندے تیری چکر میں کبھی نہیں پھنسنے والے، الا عبادک المخلصین۔ تو اس نے بھی کہا کہ مخلص بندوں کو میں نہیں بھٹکا سکتا۔ تو ایک تو شیطان کا سب سے پہلا حملہ عبادتوں میں ریاکاری، دکھاوا ہے، شیطان کا حملہ ہے۔ اس نے کہا ہے اللہ سے، اللہ نے اس کو مہلت دی ہے۔ تو اب یہ چیزیں ہو گئی، شیطان وہاں سے نکلا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے
جنت میں بھیج دیا، جاؤ رہو۔ جنت میں جو بھیجا اس کے لیے الفاظ کیا ہیں؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، سکونت پذیر ہو جاؤ، رہو، ثقافت سکھانے کے لیے۔ اساتذہ مفسرین فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تہذیب سکھانے کے لیے رکھا گیا، گویا کہ دنیا میں جا کر ایسے زندگی گزارو جیسے جنتی زندگی گزارتے ہیں۔ اور جنت کے اندر معاملہ یہ تھا کہ وہاں اللہ کا صرف امر ہے، نہیں ہے، جنت میں صرف اللہ کا حکم ہے، وہاں کسی چیز سے منع نہیں کیا جاتا۔ لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں اس وقت رہنا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، یہ کچھ دن کے لیے، ان کو کچھ چیزیں سکھانے کے لیے تھا۔ اللہ نے ان کو کچھ کام کرنے کے دیے، کچھ کام نہ کرنے کے دیے۔ ورنہ جب ایک مومن جنت میں جاتا ہے تو اس کو وہاں کسی چیز سے منع نہیں کیا جاتا۔ حضرت آدم کو ایک چیز سے منع کیا گیا، تم جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کھاؤ، بس اس درخت کے قریب نہ جانا۔ مطلب یہ کہ اس درخت کو نہ ہاتھ نہ لگانا، یعنی نہ کھانا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت میں گئے، لیٹے، اکیلے تھے، نعمتیں ہوں، اکیلا آدمی نعمتوں سے کتنا لطف اندوز ہوگا جب تک کہ نعمت کو شیئر کرنے والا نہ ہو۔ آدم علیہ السلام بے چین رہتے تھے کہ کوئی ساتھی نہیں، کوئی مونس نہیں، کوئی غمخوار نہیں، اکیلا نعمتیں ہی نعمتیں۔ وہ سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرما لیا۔ کیسے پیدا کیا اللہ جانتا ہے۔ جب بیدار ہوئے تو پوچھا، برابر میں خوبصورت خاتون بیٹھی ہیں ہماری ماں، پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگی حوا، تمہاری زوجہ، اللہ نے مجھ سے تمہارا نکاح کر دیا، میں تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنوں گی۔ دنیا کی پہلی عورت حضرت آدم کو جو اللہ نے دی وہ سکون کے لیے دی تھی۔ کاش کہ یہ بات عورتوں کی سمجھ میں آئے کہ تم کو پیدا ہی کیا گیا سکون پیدا کرنے کے لیے۔ اب وہ عورت جو حضرت حوا کی صفات والی ہوگی وہ ظاہر ہے کہ گھر میں سکون پیدا کرے گی، اور جو تھوڑا بہت شیطانی حملوں کا شکار ہوگی وہ سکون غارت کر کے چھوڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سکون پہنچانے والی بیویاں نصیب فرمائیں، جن کے ہیں ان میں سکون عطا فرمائیں، جن کے نہیں ہیں ان کو سکون والی بیویاں عطا فرمائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جنت میں رہو تم اور یہ تمہاری زوجہ۔ یہاں ایک حکمت لکھی علماء نے، بائیں پسلی سے اللہ نے بنایا۔ بائیں پسلی اس کی خوبی وہ دل کے قریب ہے۔ بائیں پسلی دل کے قریب ہے تو اپنی اہلیہ کو بھی دل کے قریب رکھنا چاہیے، اپنی گھر والوں کو بھی دل کے قریب رکھنا چاہیے۔ اس سے احترام بڑھے گا، عزتیں بڑھیں گی، خلوص بڑھے گا، خدمت کا جذبہ بڑھے گا۔ دوسرا فرمایا کہ بائیں پسلی میں اللہ تعالیٰ نے رقت رکھی ہے بنسبت دائیں پسلی کے، نرمی رکھی، اسی لیے عورت کے اندر دل کے اعتبار سے عورت رقیق القلب ہوتی ہے، بہت جلدی اس کو رونا آ جاتا ہے، بہت جلدی مان بھی جاتی ہے، بہت جلدی کسی بھی چیز پر آمادہ ہو جاتی ہے، بہت جلدی کسی کے بھی چکر میں آ جاتی ہے، یہ عورت کے رقیق القلب ہونے کی وجہ سے۔ تو بائیں پسلی سے اللہ کے نبی نے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور تیسری جو فرمائی کہ بائیں پسلی میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے، عورت کے اندر بھی اللہ نے تھوڑا سا ٹیڑھا پن رکھا ہے۔ کامیاب مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کو ٹیڑھے پن کے ساتھ قبول کرے، لے کر چلے، جو اس کو سدھارنے کی، سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا اس کو توڑ دے گا، کیونکہ انسان کی فطرت نہیں بدلتی، اور فطرت کے خلاف جب آدمی جائے گا تو پھر انسان باغی بن جاتا ہے۔ اس لیے اس کو اس کے پورے ٹیڑھ پن کے ساتھ قبول کرے، اور اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے بہت سا خیر پوشیدہ رکھا ہے۔ تو حضرت آدم اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا حکم ملا، اور ہر چیز کھانے کا حکم ملا، جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بس یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہ جاؤ۔ دیکھیے قرآن کا معمول مزاج یہ ہے کہ قرآن نے جس چیز کو بیان نہیں کیا ہم اس کی تحقیق میں نہ پڑھیں۔ لوگوں میں بڑی الجھن ہوتی ہے کہ درخت کون سا تھا، کیا ضرورت ہے بھائی؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اس درخت کے چکر میں پڑنے کی اجازت نہیں، ضرورت نہیں، اس لیے کہ آخرت میں کون سا اللہ پوچھنے والا ہے کہ بتا آدم علیہ السلام نے وہ کون سا درخت تھا جس کو کھا لیا تھا۔ ہم سے جب سوال نہیں ہوگا تو اس کے چکر میں پڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ غیر ضروری سوالات سے امت کو بچنا چاہیے۔ اصل مسئلہ شیطان کا ہے، شیطان کے چکر میں تو کوئی نہیں پڑتا، اس کے حملوں کے بارے میں تو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن جو واقعہ ہو گیا
اس کے بارے میں لوگ پڑھے تو چنے کا درخت تھا یا گیہوں کا درخت تھا یا انجیر کا درخت تھا یا زیتون کا درخت تھا. اور ایک صاحب نے پوچھا کہ وہ شاید جنت کا کوئی میوہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ بعد میں جنتیوں کو دے گا. جب اللہ نے منع کیا بعد میں دے گا. کس نے کہا ہے؟ کیوں اس قدر دور کی تعبیریں لا رہے ہو؟ اللہ نے کہا فلاں درخت کے قریب نہ جاؤ، ہم نے مان لیا. اللہ نے کہا، آدم علیہ السلام نے مان لیا. اب شیطان نے ان کو کیسے بہکایا وہ انشاءاللہ اگلے درس میں سناؤں گا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، دیکھو اگر جاؤ گے تو پھر اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے. اللہ نے پہلے ہی منع، لیکن اللہ کا تکوینی نظام بھی چل رہا ہے. دیکھیں ہر چیز کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اس آیت کے ذیل میں ترکی کے ایک بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، شیخ احمد سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بہترین مفکر. انہوں نے نوجوانوں کے لیے رسائل لکھی، رسائل نورسی کے نام سے. اس میں انہوں نے حکمتیں لکھی بڑی عجیب و غریب. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو بنایا بسایا، اس کی حکمتوں کے بارے میں جتنا غور کرو گے اتنا خوش ہوگے. کہ بھائی اللہ نے جنت کیوں بنائی، جہنم کیوں بنائی، ہمیں کیوں بنایا؟ جب اللہ نے ساری چیزیں معلوم تھی تو یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا؟ یہی تو ایمان ہے. ان کیوں پر سوال قائم کرے بغیر آمنت باللہ کہنے والا ہی تو مومن ہوگا. تقدیر پر ایمان کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کیوں کے چکر میں نہ پڑے. مرد بنا کیوں بنایا، عورت بنائی کیوں بنائی، جنت بنائی کیوں بنائی، دنیا بسائی کیوں بسائی؟ اللہ جانتا ہے کیوں کیا. ہمارا کام جو ہے ہم کو وہ کام کرنا ہے. یہی تقدیر پر ایمان ہے. آدمی اس میں پھنسے گا، الجھے گا. دماغ چھوٹا ہے، سنار کا ترازو ہے، اور بڑا بڑا پہاڑ اس پر تولنے کے چکر میں ترازو بھی ناس ہو جائے گا، آدمی کا بھی ناس پڑ جائے گا. اس لیے تقدیر کا مسئلہ ہے. اللہ نے بنایا، وہ جانتے تھے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں وہ درخت کھائیں گے، وہ جانتے تھے شیطان دنیا میں آئے گا، اللہ جانتے تھے کہ شیطان دنیا میں لوگوں کو بہکائے گا. اللہ نے خود ہی تو نظام بنایا ہے، وہ اس کی مرضی ہے کہ اس نے یہ نظام کیوں بنایا. ہمیں اس کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. ہمیں یہ کہا گیا شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں، اس کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد فرشتوں کے ذریعے ان کو سجدہ کروانے کا اللہ نے جو واقعہ تھا اس کو یہاں ذکر فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کی شرک سے حفاظت فرمائے، بغیر اللہ کے آگے جھکنے